وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک آیت ہے جی۔ جمعے کا دن بہت مصروف ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا، جمعے کی تیاری، پھر وہ بیان کی تیاری، صبح درس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لے، پھر اس کے بعد تفسیر۔ حرمت حرام کی گئی ہے، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور وہ چیز اہل جو نامزد کیا گیا ہو لغیر اللہ غیر اللہ کے نام پر، لغیر اللہ بھی، والمنخنقۃ اور وہ جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، والموقوذۃ اور وہ جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، جس کو وہ جانور جس کو چوٹ لگائی گئی ہو، والمتردیۃ اور وہ جانور جو گرنے سے مر گیا ہو، والنطیحۃ اور وہ جس کو دوسرے نے سینگ مارا ہو، سینگ مارنے سے مر گیا ہو، دوسرے کسی جانور نے سینگ مار دیا، وما اکل السبع اور وہ جو جس کو درندہ کھا جائے، الا مگر ما زکیتم مگر وہ جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ یہ آیات کا ترجمہ بڑا مشکل ہے، اس کو بار بار پڑھیں۔ وما اور وہ جانور ذبح جو ذبح کیا گیا ہو، علی النصب بتوں پر، وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، ذالکم فسق یہ نافرمانی ہے، الیوم آج کے دن یئس الذین کفروا نا امید ہو گئے ہیں وہ لوگ جو کافر ہے، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، الیوم آج کے دن اکملت لکم پورا کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت اور میں نے مکمل کر دیا علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت کو، ورضیت اور میں نے پسند کر لیا ہے لکم تمہارے لیے الاسلام دینا اسلام کو دین، فمن اضطر پس وہ شخص جو مجبور ہو، فی مخمصۃ جو مجبور کیا گیا ہو، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف لاسم اس حال میں کہ وہ مائل نہ ہو، لاسم گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور رحیم پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ انشاءاللہ دوبارہ بھی ترجمہ ہوگا، تفسیر بھی ہوگی، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ان آیات یہ ایک ہی آیت ہے، اس ایک آیت میں بڑے اللہ رب العزت نے احکامات ذکر کیے ہیں، اور کون کون سی چیزیں حرام ہے اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا حرمت علیکم المیتۃ حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار، وہ جانور جو ذبح اس کو نہیں کیا، ذبح کیے بغیر وہ مر گیا ہے تو وہ جانور مردار ہے، اگرچہ فی نفس ہی وہ حلال ہے، مطلب مرغی ہے، بکرا ہے، فی نفس ہی وہ حلال ہے، لیکن اب حرام اس لیے کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ اپنی طبی موت مر گیا ہے، تو اب جب اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اپنی طبی موت جو مرا ہے، تو اس وجہ سے ہے فی نفسی وہ تو حلال ہے، لیکن اس وجہ سے وہ کیا ہو گیا، حرام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باقی اس کا چمڑا آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چمڑا خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے چمڑے کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ افراد ہیں، بڑا موٹا تازہ بکرا ہے، اس کو وہ کھینچ کر لا رہے تھے اور کسی ڈیر میں پھینکنے کے لیے، تو فرمایا اس کو کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگی جی اللہ کے رسول یہ جو ہے مردار ہو گیا ہے، ہم نے اس کو ذبح نہیں کیا تبھی موت جو ہے مر گیا تھا، تو ہم اس کو پھینکنے کے لیے اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو فرمایا اس کے چمڑے سے تو فائدہ اٹھاؤ نا، چمڑا تو مردار نہیں ہے، چمڑے کو یا خود استعمال کرو، اس کو بیچ دو، ٹھیک ہے۔
تو وہ جانور جو ذبح کیے بغیر مر جائے، مردار جانور، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ اللہ نے پہلا حکم، حرام کون سی چیزیں ہیں اس میں سے پہلا یہ چیز حرام ہے۔ میں نے کہا اس آیت میں بڑے احکامات اللہ نے بیان کیے حلال و حرام کے۔ والدم، اور خون، یہ خون وہ خون مراد ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے نا، وہ خون حرام ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، تو اس خون سے وہ خون مراد ہے کہ جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ اب اس کو نہ بندہ پھی سکتا ہے، نہ وہ اس کو بدن یا کپڑے پر لگا سکتا ہے۔ میں بھی پچھلی عید کو دیکھ رہا تھا، قربانی کے جانور لوگ ذبح کرتے ہیں تو بعض نوجوان لڑکے اس خون کو جلدی جلدی پی جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، حالانکہ اللہ اس کو حرام کہہ رہے ہیں۔ یہ اسی طرح حرام ہے جیسے شراب اور خنزیر حرام ہے، وہ قربانی کا ہو یا کسی کا بھی ہو، حرام ہے، اللہ نے کہہ دیا۔ والدم، اور بہتا ہوا خون، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، ٹھیک ہے، خنزیر کا گوشت بھی اللہ فرماتے ہیں حرام ہے۔ خنزیر کے گوشت کی تخصیص اس لیے فرمائی نا، باقی خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، گوشت بھی، چمڑا بھی، بال بھی، ناخن بھی، سارا ہڈیاں، سب کچھ، لیکن عموماً گوشت کھایا جاتا ہے، اور مقصد بھی گوشت ہی ہونا ہے ہر جانور میں، مقصد اس سے زیادہ جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کا گوشت کھانا ہے، تو اس لیے اس کی تخصیص فرمائی، وگرنہ خنزیر صرف گوشت نہیں بلکہ ساری چیزیں اس کی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور وہ خنزیر کا گوشت بھی اللہ فرما رہے حرام ہے۔ فرمایا وما، اور وہ چیز اوہلا، جو نامزد کی گئی ہو لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام پر ایک چیز نامزد کی گئی ہے تو وہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ اوہلا کہتے ہیں آواز کو بلند کرنا، ٹھیک ہے، بلند آواز سے پکارنا، مطلب یہ ہے اوہلا یہاں پر کہ غیر اللہ کے نام پر ایک چیز کو پکارا جائے، غیر اللہ کے نام پر ایک چیز کو، اس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ مثلا یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے یا کوئی بھی چیز ہے، صرف جانور کی تخصیص نہیں ہے، یہ جو چیز ہے یہ بت کی، قبر والے کی نیاز ہے، فلاں بزرگ کی نیاز ہے، تو یہ چیز حرام ہوگی، جس طرح یہ خنزیر حرام ہے، اور یہ ٹھیک ہے، یہ چیز کس کی ہوگی ہے؟ یہ فلاں بزرگ کی، فلاں قبر والے کی نیاز ہے، اور اس کے لیے متعین کر دی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس بزرگ اور جو ہے اس قبر والے کو یہ اگر اس طرح نہیں کروں گا تو پھر میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا اور یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، تو یہ اس نظریے سے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تفسیر عزیزی میں اور فتاوی عزیزیہ، یہ دونوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ایک تفسیر ہے اور ایک فتاوی ہے، اور میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی بھی چیز کو کسی بزرگ کے نام متعین کر دے کہ یہ فلاں بابے کے نام پر متعین کر دی ہے یا قبر والے کے نام پر متعین کر دی ہے، فرمایا وہ چیز، فتاوی عزیزیہ اور تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ چیز اسی طرح حرام ہے جس طرح کتا اور خنزیر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وما، اور وہ چیز اوہلا، جس پر جو نامزد کیا گیا ہو لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پر، تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ گیا ہو، جانور کے گلے میں رسی پھنس گئی ہے یا کوئی زنجیر پھنس گئی ہے اور وہ اس رسی کی وجہ سے اس کا گلا گھٹ گیا ہے اور گلا گھٹنے سے وہ مر گیا ہے، تو فرمایا وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ گیا ہو، گلا گھٹنے سے وہ جانور مر گیا ہے۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور کہ جس کو چوٹ لگانے سے مر گیا ہو، ٹھیک ہے، جس کو کسی نے چوٹ لگا دی ہو، کسی نے پتھر مار دیا ہے، پتھر مارنے سے وہ مر گیا ہے، یا مالک نے اس کو ڈنڈا مارا اور ڈنڈے کی وجہ سے وہ مر گیا ہے، تو اب یہ جانور بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور وہ جو اوپر سے نیچے گر کر مر گیا ہو، کوئی جانور ہے وہ کنویں میں گر گیا مر گیا، یا اوپر چھت پہ تھا وہاں سے گرا ہو، درز نیچے گر کر مر گیا، ٹھیک ہے، تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ،
اور وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر مار دیا ہو، دوسرے جانور نے اس کو سینگ مارا یا مارا تو وہ مر گیا، تو فرمایا ایسے اس قسم کا جانور بھی کیا ہے، وہ حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور کہ جس کو درندوں نے کھا لیا ہو، درندے، شیر، چیتا، اس نے گائے بھینس کو دیکھا اور اس کو اٹھا کے لے گیا اور چیر پاڑ کے اس نے کھا لیا، اب باقی جو گوشت رہ گیا ہے کچھ آدھا اس نے کھا لیا ہے، اب وہ جو گوشت رہ گیا وہ اس کے لیے کیا ہے، مالک کے لیے کسی کے لیے بھی کیا ہے، وہ حرام ہے۔ الا ما زکیتم، مگر وہ جس کو تم نے ذبح کر لیا، مگر وہ جس کو تم نے ذبح کر لیا، مطلب یہ ہے کہ آدمی نے جانور کو زخمی کیا، شکار کیا، یا کسی دوسرے جانور نے اس جانور کو زخمی کر دیا، کھایا نہیں ہے، زخمی کیے، اب یہ پہنچتا ہے اس کے مرنے سے پہلے اس کو باقاعدہ ذبح کر دیتا ہے، تو اب یہ اس کے لیے کیا ہے، حلال ہو گیا۔ وما ذبح، اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو علی النصب، بتوں پر، پیچھے تھا بزرگوں پر، اب ہے بتوں کے نام پر، ٹھیک ہے، اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو علی النصب، بتوں پر، تو وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم تقسیم کرو، بالازلام، تیروں کے ذریعے، ازلام ظلم کی جمع ہے، ظلم کہتے ہیں تیر کو۔ پہلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ 10 تیر ہوتے تھے ایک تھیلے میں، اور وہ جو 10 تیر ہوتے تھے وہ جو کعبہ کا متولی ہوتا تھا، کعبہ شریف کا جو کنٹرول جس کے پاس ہوتا تھا، اس کے پاس وہ تھیلا ہوتا تھا اور اس میں وہ تیر پڑے ہوتے تھے، 10 تیر، ٹھیک ہے، اور 10 تیروں میں 6 پر لکھا ہوتا تھا ہاں، اور 3 پر لکھا ہوتا تھا نہیں، لا، اور ایک جو تھا وہ اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر کسی آدمی نے رشتہ بھیجنا ہے، رشتہ کرنا ہے، یا تجارت کرنی ہے، یا کوئی کام کرنا ہے، تو وہ پہلے آتا تھا کعبہ، اور وہ جس کے پاس کعبے کا کنٹرول اور وہ تھیلا ہوتا تھا اور جس کے اندر وہ تیر پڑے ہوتے تھے، تو وہ اس کے پاس کہتا تھا کہ میرا فال نکال اور تیر نکال، کہ میں جس کام کے لیے، مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ میرے لیے اس میں بہتری ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جب نکالتا تھا تو اس میں لکھا ہوتا تھا ہاں تو پھر چلا جاتا تھا، لکھا ہوتا تھا نہیں پھر نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے، ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ اس طرح تقسیم کرتے تھے تیروں کے ذریعے، کہ یہ چیز آج کل اب مسلمانوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے، بچہ بیمار ہو جائے وہ کہتے ہیں فلاں عورت ہمارے گھر آئی تھی اس کی وجہ سے وہ بچہ بیمار ہو گیا، حالانکہ صحت دینا، بیمار کرنا، یہ سب کس کے کام ہے، اللہ کے کام ہے۔ اسی تو وہی جو سوچ ہے تو مسلمان ہم کہلاتے ہیں، لیکن ہر دوسری چیز کو ہم دوسروں کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے اولیاء، پیغمبر بھی بیمار ہوئے ہیں، یہ تو اس بیماری اور صحت کا کسی کے ساتھ تعلق، وہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، تبھی چیز ہے، انسان بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کو دوسروں پر لگانا۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 10 تیر ہوتے تھے تو ایک اونٹ لے آتے تھے، 10 نہیں ہوتے تھے، تھیلے میں جو تیر پڑے ہوتے تھے نا اس پر نام لکھ لیا جاتا تھا، یہ زید نام لکھ لیا، پھر ایک تیر پر بکر نام لکھ دیا، ایک پر عمر نام لکھ دیا، اس طرح سے۔ اب 10 بندوں نے ایک اونٹ لایا، تو اب جس کا تیر نکلا نا، تیر نکالتے تھے تو جس کا نام ہوتا تھا وہ اونٹ، اس کا جس طرح آج کا وہ لاٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں، پیچھے جو پیسے دینے والے سارے محروم ہو جاتے ہیں، ایک بندہ لے کے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس طرح ہوتا ہے۔ فرمایا یہ چیز بھی کیا ہے، حرام ہے تمہارے لیے، کہ پیسے تو 10 بندے ڈالے اور لے کر ایک بندہ جائے، تو اور یا وہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ فال نکالے، وہ ان تستقسموا، اور یہ کہ تم تقسیم کرو، بالازلام، تیروں کے ذریعے۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، نافرمانی گناہ کے کام ہے۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں، من دینکم، تمہارے دین سے۔ پہلے ان کی ذرا ذہن میں یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، ہم یہ مشن اسلام کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اب مسلمان، عرب کی اکثریت جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، عرب میں اکثریت لوگ مسلمان، جو باقی رہ گئے ان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں، تو فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر تم سے کیا ہو گئے، نا امید، اس بات سے نا امید ہوں گے، پہلے تو ان کی امید تھی ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں، غزوہ بدر میں، احد میں، اسی وجہ سے آئے تھے، لیکن آج اسلام اتنا پھیل چکا ہے کہ اب وہ
یہ اس چیز کی نا امید ہوگی کہ اسلام بھی کبھی ختم ہوگا اور مسلمان بھی ختم ہوں گے. فرمایا اس چیز سے وہ لوگ نا امید ہو گئے ہیں. فرمایا فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے. الیوم، اور آج کے دن، اکملت لکم دینکم، مکمل کر لیا ہے تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو. اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا. الیوم، الیوم، آج کے دن. یہ آج کا دن کون سا دن مراد ہے؟ یہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری، 9 ذی الحجہ 10 ہجری کا دن مراد ہے اس میں، آج کے دن. اور یہ جمعے کا دن تھا، عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ آیات اتری. یہ آخری آیت ہے قرآن کی. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آخری آیت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 82 دن زندہ رہے، اس کے بعد فوت ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ پہلی جو وحی مجھ پر نازل ہوئی وہ غار حرا میں مجھ پر نازل ہوئی، جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں، اور یہ آخری آیت ہے. فرمایا اس کے بعد کوئی آیت، باقی وہی آتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ آج کیا ہے؟ آخری آیت ہے. تو عرفہ کا دن تھا اور تاریخ ذی الحجہ کی 9 تھی اور سال 10 ہجری تھا اور عصر کا وقت تھا، یہ آیت اتری. ٹھیک ہے. تو فرمایا الیوم، آج کے دن اللہ فرما رہے اکملت لکم، میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے. باقی آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ادھر آخری آیت ادھر ہے 6 سپارے میں، تو وہ بعد میں کبھی اس پر موضوع پر بات ہوگی. دیکھیں پہلی آیت جو ہے وہ کون سی تھی؟ پہلی 5 آیت تھی اقرأ بسم، حالانکہ وہ آخری سپارے میں. تو 2 ترتیبیں، ایک ترتیب نزولی کے اعتبار سے اور یہ پھر اس پر بات ہوگی. الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے مکمل کر دیے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین. اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن مکمل ہو گیا ہے. واتممت علیکم، اور میں نے مکمل کر دیے تم پر نعمتی، اپنی نعمتیں، انعامات. ورضیت، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دین، اسلام آج تمہارے. اس کے علاوہ جو مرے گا نا اسلام کے علاوہ تو وہ قبول نہیں ہوگا اس کا دین. یہودی مرے گا، عیسائی مرے گا، جو بھی، بس اسلام پر جو مرے گا میں نے اس کے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے. مرنا بھی تم لوگوں نے کس پر ہے؟ اسلام پر مرے گا تو اس کو نجات ہوگی. جو اسلام کے بغیر مرے گا اس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، نہ اس کے لیے نجات ہے. فرمایا فمن اضطر، پس جو شخص مجبور کیا گیا، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف لاسم، اس حال میں کہ وہ مائل ہونے والا نہ ہو، لاسم، گناہ کی طرف. ایک شخص ہے بھوکا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اور جو اوپر چیزیں ذکر کی ہیں نا وہ حرام چیزیں وہ اس کے سامنے پڑی ہیں. خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے اس کے سامنے، مردار ہے. تو اب شریعت اس سے کہتی ہے کہ وہ آپ کھا لو، اتنا کھاؤ کہ آپ کی جان بچ جائے. ایک بندے کو پیاس لگی ہے، پیاس سے وہ مر رہا ہے، سامنے شراب پڑی ہے، سامنے کیا پڑی ہے؟ شراب پڑی ہے. اب اگر وہ شراب نہیں پیے گا اور وہ بغیر شراب پیے مر گیا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا. اب شریعت اسے حکم دیتی ہے شراب پیو، اتنی پیو. وہ قرآن میں ایک اگلی جگہ پر آتا ہے غیر باغ ولا عاد، لذت کے لیے بھی نہیں اور نہ پیٹ بھرنے کے لیے. اتنا لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں اور نہ پیٹ بھر، ہاں اتنا کھاؤ کہ تم کیا کر، اپنی تمہاری جان بچ. یہ اللہ کا حکم ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا. فرمایا فمن اضطر، پر جو شخص مجبور کیا گیا، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف، اس حال میں کہ وہ مائل ہونے والا نہ ہو، اسم، گناہ کی طرف. مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہ کھائے اور میں اس جو ہے لذت لے کر نہ کھائے بلکہ بس اپنی جان بچائے. فإن اللہ غفور رحیم، پر بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وہ جو اس نے کھا لیا ہے نا وہ اللہ اس کو معاف کر دے گا جو اس نے جان بچائی ہے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ صلی اللہ علیہ. آج گیٹ 8 بجے بند ہوگا اور پھر بچوں کو مغرب کے ٹائم دے آپ لائیں ہیں بس. ٹھیک ہے، کل سے پھر مغرب کے ٹائم ہی. اس کے لیے اس ٹائم میرے لیے بھی کافی مشکل ہوتا ہے. ساتھیوں کو بتا دے جو نہیں ہے، اعلان بھی کر دوں.